اچھا پرابلم یہ ہے کہ جب اس ٹائم سی پیک کے منصوبے کے تحت ML1 کی فائنینسنگ میں ہم اس سے پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور باقی ملٹی لیٹرل جو بینکس ہیں ان سے بات کر رہے تھے جی لیکن چائنا نے اس ٹائم کہا کہ اگر ہم فائنینسنگ کریں گے تو ہم کسی اور کو شامل نہیں کریں. ٹھیک ہے جی. لیکن اب صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے. میں آپ کو پہلے ہی جیسے کہہ رہا تھا کہ آپ چائنا سے بہت توقع پبلک سیکٹر میں مزید انویسٹمنٹ کی توقع نہ رکھیں. اب کیا ہے انہوں نے, چائنا اور پاکستان نے یہ جو پرائم منسٹر کا وزٹ تھا اس کے دوران ایگری کر لیا ہے کہ وہ ملٹی لیٹرلز کو اس کے اندر شامل کریں گے. بالکل دونوں سائڈز نے طے کیا. ملٹی لیٹرلز کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اکیلے نہیں ہیں, آپ اور بھی کہیں سے ارینج میں کر بتا سکتے ہیں. دیتا ہوں نا آپ کو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم نے ریکویسٹ کر دی ہے, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے بھی ہم شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ کنسورشیم بنے جس میں چائنا, پاکستان, ADB, AIB یہ سارے مل جائیں اور سارے مل کر اس پروجیکٹ کی فائنینسنگ کریں. تو ADB نے اپنی ایک ٹیمز جو ہے وہ یہاں پہ کر دی ہیں اور وہ اسٹڈی کر رہے ہیں, اور اب امید ہے کہ اس کے بارے میں آئندہ چند مہینوں کے اندر کوئی فائنینسنگ کا ایگریمنٹ اس کنسورشیم کے ساتھ فائنل ہو جائے گا. لیکن اس میں پھر ہم چین کی طرف سے اس طریقے سے ہم کامیاب نہیں ہو پائے کہ ہم ML1 کی جو ہے وہ فائنینسنگ دے سکیں. یہ بات تو درست ہو گئی نا. بالکل درست ہے یہ بات. تو دوسری بات یہ پھر مجھے بتائیں کہ اس سے جڑتا سوال ہے اور اہم سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا سی پیک میں ظاہر ہے ایک اونرشپ ہے, اور یہ اونرشپ ساری کی ساری چائنا کی ہے. چائنا کا ہی پیسہ لگا ہے اس میں, ہمارا تو نہیں پیسہ لگا اس میں. اور جتنا $60 بلین ہم کہہ رہے ہیں ٹوٹل, اب اس سے زیادہ شاید $64 بلین کہہ رہے ہیں ہمارے جو پلاننگ منسٹر ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ کنسورشیم بن جائے گا تو پھر ML1 بالفرض وہ اگر آتا ہے یہ پروجیکٹ, تو نمبر 1 یہ تو دیکھیں اگین پھر یہ سافٹ لونز ہی ہوں گے. نہیں, سافٹ لونز ہوں گے, سافٹ بھی نہیں ہوں گے, بالکل لونز ہوں